اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ذی وقار، اللہ جل جلالہ نے حضرت انسان کو خلق فرمایا اور اجنہ کو تخلیق کیا، اور ان کا مقصد تخلیق بھی متعین فرما دیا۔ ارشاد ہوا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ، یہ دونوں مخلوقات جن اور انسان زمین پر اسی واحد ذات رب العالمین کی عبادت و فرما برداری کریں۔ اس عبادت کا ڈھنگ، اس فرما برداری کا سلیقہ اللہ کی خوشنودی کے اسالیب کی طرف رہنمائی کے بغیر اللہ کا مقصد تخلیق جن و انس تک ہر دو گروہ کی رسائی بعید از عقل و قیاس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جن و انس کی ذمہ داری بھی خود اٹھا لی۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ نوع انسانی کا پہلا رکن جب زمین پر وارد ہوا تو وہ ہدایت کی ذمہ داری لے کر نبی کی صورت تشریف لایا اور آدمہ صفی اللہ کہلایا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک سلسلہ رشد و ہدایت کے نفوس قدسیہ میں یہ ذمہ داری رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام اور رسولان ذی احترام سلام اللہ علیہم کے بعد انسان کو مرض نسیان سے قطعی اور حتمی چھٹکارا مل گیا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے کہ اب بھی ہدایت کی ضرورت نہ صرف یہ کہ باقی ہے، بلکہ اب شاید پہلے سے زیادہ نسیان کا غلبہ اور مرض ہمارے اوپر طاری ہے، بلکہ شاید اس مرض کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہی نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اپنی ہدایت کا دروازہ بند فرما دیتا؟ بالکل نہیں۔ صبح قیامت تک باب ہدایت باز ہے اور کھلا رہے گا، بس یہ وسیلہ یعنی میڈیم، یہ چینل تبدیل ہو گیا۔ چونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تو آپ کی بعثت کے ساتھ ہی اللہ نے اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا۔ اب چونکہ دین مکمل ہو چکا، یعنی وہ دین جس کے نزول کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام کے قلب اطہر سے ہوئی تھی،
اس کے نزول کی انتہا اب قلب خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہو چکی، یعنی آدم علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی ہر رسول کا دین یہی اسلام تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اور اب اسی دین کی تعلیمات کی تکمیل اس آخری نبی علیہ السلام کی بعثت اور قرآن مجید کی صورت میں اور اقوال نبی آخر علیہ تحیت و ثنا کی شکل میں ہو گئی۔ تو اب قیامت تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال اور جھوٹا اور دروغ باف ہے۔ پس ایسے کسی جھوٹے مدعی نبوت کا شدت سے انکار کرنا فرض عین ہے اور اس کی سختی سے تردید کرنا عین ایمان ہے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ ہدایت کا دروازہ تا قیام قیامت کھلا ہے، لیکن نبوت و رسالت کا دروازہ تکمیل دین کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے ساتھ ہی ہدایت کا رخ تا قیامت اولیاء اللہ اور اللہ کے محبوب بندوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ اور سید الاولیاء ذات سیدنا و مولانا و ملجانا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہری، آپ نے رشد و ہدایت کا وہ دریا بہائے کہ قیامت تک خشک نہیں ہوں گے، اور ہدایت کے نور کو قیامت تک پھیلانے کے لیے وہ آفتاب و ماہتاب تراشے جن کی مجالس اور محافل سر چشمہ رشد و ہدایت ہیں، اور جنہیں ہم اولیاء اللہ کے محترم نام سے یاد کرتے ہیں۔ تصوف و طریقت کا کوئی بھی سلسلہ ہو، ہر سلسلے کے روح رواں صاحب منبر سلونی حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہی ہیں۔ ان کے بے شمار شاگردوں میں ایک بزرگ ترین نام حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ طریقت و تصوف میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خلیفہ اعظم ہیں اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سرخیل ہیں۔ آپ ہی کی نسبت سے سلسلہ چشتیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شجرہ طریقت میں ایک سے ایک جید ولی اور بزرگ کا نام ہمیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام بزرگان دین کا تذکرہ ان کے اعراض کی تواریخ کی نسبت سے ماہ بماہ ہوتا رہے گا۔ آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا و مولانا حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی قدس سرہ العزیز کا۔ آپ سراج الواصلین، فخر العاشقین، زبدۃ الاصفیاء، قدوۃ الاولیاء اور امام العارفین تھے۔ شجرہ طریقت چشتیہ میں آپ کا ذکر و تعارف اور اسم گرامی ان الفاظ کے ساتھ مرقوم ہے کہ نظام الاسلام والمسلمین فی ملتہ۔ آپ کا وصال 12 ذیقعد کو اورنگ آباد شریف میں ہوا۔ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی قدس سرہ العزیز خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آل سے ہیں، یعنی صدیقی النسل ہیں۔
بعض افراد فرط عقیدت میں آپ کا نسب شریف ہی بدل دیتے ہیں اور سادات میں شامل کرنے کی انتہائی قبیح جسارت کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شعور بخشے۔ نسب بدلنے کی حماقت پر کیسی وعید لسان خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ التحیۃ والسلام کے طرف سے کتب حدیث میں مرقوم ہے۔ دوسری اہم بات جو اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا مولد و مسکن اورنگ آباد شریف نہیں تھا، بلکہ آپ کا آبائی وطن لکھنؤ کے مضافات میں ایک خجستہ بنیاد خوبصورت قصبہ ہے جس کا نام کاکوری شریف ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ارباب سیر اور متعلقین سلسلہ اس جگہ کا نام تک درست نہیں لے سکتے اور کاکوری کی جگہ کاکور لکھتے اور کہتے ہیں۔ اس وقت جبکہ عرس نظام الدین اورنگ آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہے، آستانہ عالیہ کے موجودہ معتمم جو کہ وکیل پیشہ پڑھے لکھے صاحب ہیں اور ہندوستانی بھی ہیں، ان کی ایک ویڈیو انٹرویو کی شکل میں دیکھی، وہ بھی کاکور ہی کہہ رہے تھے، لہذا میں نے مناسب سمجھا اور مناسب جانا کہ اس غلطی کا ازالہ کر دیا جائے۔ میرے خالو جان سید حیات احمد رضوی صاحب مرحوم کا آبائی وطن یہی قصبہ یعنی کاکوری شریف ہی تھا۔ انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ انہوں نے اپنے عہد جوانی میں کاکوری شریف میں اس مکان مبارک کی زیارت بھی کی ہے جہاں حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی قدس سرہ العزیز کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میری کتاب مثنوی پیران شجرہ چشتیہ میں حضرت کا ذکر موجود ہے۔ الحمدللہ۔ القصہ مختصر، آپ جب ظاہری علوم مروجہ کی تکمیل فرما چکے تو طریقت و تصوف اور سلوک کی تعلیم کی جستجو دل میں لیے والد دہلی ہوئے اور یہاں حضرت خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی بیعت سے شرف یاب ہوئے، اور وہ جو عدیم النظیر اور فقید المثال صوفی بزرگ اور ولی کامل تھے، اس خانقاہ میں تزکیہ و تصفیہ نفس کے مراحل سے گزر کر ولایت کے عظیم و جلیل منصب پر فائز ہو گئے۔ مرشد پاک نے آپ کے سر اقدس پر دستار خلافت رکھی اور اورنگ آباد دکن کی تشنہ ہدایت، غفلت کی ماری، انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کی ذمہ داری آپ کے سپرد فرما کر آپ کو رخصت فرما دیا۔ اورنگ آباد پہنچ کر آپ نے اپنی خانقاہ قائم فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی خانقاہ میں عوام الناس کا جمع غفیر ہو گیا۔ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ روح اور قلب کی صفائی اس خوش اسلوبی سے ہونے لگی کہ جو بھی اس خانقاہ سے فیضیاب ہونے کی نیت لے کر حاضر ہوا، کامیاب و کامران و بامراد ہو کر درجہ ولایت پر فائز ہوا۔ نفس کشی، تضرع اور عاجزی، منکسر المزاجی، خدمت خلق خدا، اخلاص و مروت، رواداری، الغرض جملہ صفات عالیہ اسلامیہ سے متصف آپ کے خلفاء نے چہار دانگ عالم میں اللہ اور بندے کا رشتہ مضبوط تر کر دیا۔ بے شمار مشرکین اور بت پرست آپ کے دست حق پرست پر توبہ کر کے توحید پرست بن گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی کی ایک بہت پیاری سی کرامت کا تذکرہ
کر کے آج کی نشست سے رخصت چاہوں گا کہ مغلیہ فوج میں ایک شخص جس کا نام قمر الدین علی خان تھا، صوبیدار کے عہدے پر فائز تھا، اس کے دل میں اچانک یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ دکن کی سرزمین کی تسخیر کرے۔ وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے بے چین و بے قرار تھا، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتا تھا، لہذا فوج کشی سے پہلے دہلی میں حضرت خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس مہم میں کامیابی کے لیے طالب دعا ہوا۔ حضرت خواجہ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ دکن کی روحانی سلطنت کے مالک خواجہ شاہ نظام الدین اورنگ آبادی ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے اپنی خواہش بیان کرو۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ حضور ان کے نام سفارش نامہ تحریر فرما دیجئے۔ بس حضرت خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹھیکری پر، یہ جو کچی مٹی سے جو برتن بنتے ہیں اس کا جو ٹکڑا ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، اس کو ٹھیکری یا ٹھیکرا کہتے ہیں، ایک ٹھیکری پر کوئلے سے یہ عبارت لکھ کر اس کے حوالے کر دی کہ اے نظام، تمہارے دروازے پہ یہ کتا بھیج رہا ہوں، اس کی بھوک کے مطابق اس کو ہڈی ڈال دو۔ یہ دنیا طلبی کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ کسی انسان کی توہین کی جا رہی ہے، اس کو دنیا کی طلب ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ قمر الدین علی خان نے قدم بوسی کی اور وہ ٹھیکری لے کر سیدھا دکن کی طرف روانہ ہو گیا اور حضرت خواجہ شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا، اور خواجہ نظام پاک کے خادم کے ہاتھ وہ ٹھیکری جس پر شاہ کلیم اللہ جہان آبادی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا والا نامہ تحریر تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرت نے مرشد کریم کا گرامی نامہ دیکھا تو اس کو عقیدت سے اور محبت سے چوما، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، سر پر رکھا اور اس حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ جس وقت قمر الدین علی خان بارگاہ خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے دسترخوان سے 7 روٹیوں پر ایک ہڈی رکھ کر قمر الدین علی خان کو بھیج دی۔ چونکہ وہ اولیاء اللہ کے راز سمجھتا تھا، اس لیے اس نے باادب ہو کر 7 روٹیاں کھا لیں۔ اس کے بعد جب حضرت نظام پاک تشریف لائے تو اس سے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تم کو دکن کی حکومت اور بادشاہی عطا کر دی، تمہاری 7 نسلیں یہاں حکمرانی کریں گی۔ یہ ہے غلامان سید الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی داد و دہش اور عطا کا عالم، کہ آیا تھا صرف اپنی فتح کی درخواست کرنے کے لیے، اور عطا ہوئی 7 نسلوں کی بادشاہت۔ پھر قمر الدین علی خان نظام الملک آصف جاہ اول کے نام سے تخت نشین ہوا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہو کر اس نے اپنی آخرت بھی سنوار لی اور دنیا بھی سنوار گیا۔ اس نے اپنی ریاست کا نام سلطنت نظام رکھا۔ 7ویں نظام پر یہ نظام اسٹیٹ تقسیم ہند کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، اور ہندوستان نے اس
مسلم اسٹیٹ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ سامعین گرامی، غور فرمائیں کہ اللہ کے اولیاء اور ان کا علم غیب کا جب یہ عالم ہے کہ 7 نسلیں حکمران دیکھ لی، اور اختیار کا یہ عالم ہے کہ فرمایا کہ ہم نے 7 نسلوں تک تمہیں حکومت بخش دی، تو 7 نسلیں ہی حکمران رہیں۔ یاد رہے کہ حیدرآباد دکن کی یہ نظام اسٹیٹ اس وقت کے فرانس کے ہم پلہ حکومت تھی، لیکن پاکستان نے حیدرآباد دکن، جوناگڑھ، ماناودر، جزائر انڈمان یعنی کالا پانی اور گرداسپور تک پنجاب کی واپسی کے لیے کوئی اقدام کبھی کسی بین الاقوامی فورم پر کیا ہی نہیں۔ فی الحال ایک ملفوظ شریف عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اہل اللہ کو اور علماء حق کو بادشاہوں سے، امراء سے دور رہنا چاہیے، ان کے درباروں میں اپنی آمد و رفت کو قطعاً روک دینا چاہیے، اس لیے کہ این ارباب دول اہل اللہ و علماء را کلوخ میدانند، اور کلوخ کہتے ہیں اس استنجے کے ڈھیلے کو کہ جس کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد جہاں چاہے اچھال دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ رہنا نہ صرف یہ کہ عزت کے لیے خطرہ ہے، بلکہ ہلاکت اور جان کی تباہی کا بھی ذریعہ و سبب ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ، کہ اللہ پاک جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، اور پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔